الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا، جتنی بھی سانسوں میں ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، ہم سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، ہم سے عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ملا ہے نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے بندہ نواز نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو دور ان کا سایہ تک نہ ملے گا، کیونکہ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی وہ خاریاں وہ پھیرے نہیں رہے، اب ہے تو ہے بس ان کے ہی الطاف کی طلب، دل میں وہ خواہشات کے ڈیرے نہیں رہے، اور لگی جو ان سے لو تو بجھی دل کی تشنگی، تھاما جو ان کا ہاتھ تو اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ تو اندھیرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، کیونکہ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، کیونکہ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا ایک مرتبہ پھر بے پایا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنی بندگی اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی آل کے ذکر کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ ہم سب کی سعادت ہے، خوش بختی ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کا بس نہیں ہوتا، ہر کسی کے بس میں نہیں ہوا کرتا کہ وہ محفل میں آئے۔ میں ایک شعر آپ کے لیے پڑھوں گا، جو ایمان رکھتا ہوگا اس شعر پہ وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا، اپنی حاضری کا ثبوت دے گا، اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد غلام قادر اور جتنی بھی ان کی انتظامیہ ہے، ان کے لیے بھی کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، خدا شاہد کو قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، اور ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ میرے ایوان میں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی جانب سے جناب صوفی فلسفہ میر سید آصف شاہ گیلانی صاحب تشریف لائے، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ
سید اب اس محفل میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں اس چیز کی گارنٹی ہو جائے گی کہ یہ محفل قبول ہو جائے گی۔ ایسے انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، بندہ بننا ہے تو گدا بنو ان کا، بندہ بننا ہے تو گدا بنو ان کا۔ سبحان اللہ کون کرے گا؟ بس ایسے ہی، کیونکہ بار بار میں نہیں کہوں گا، میں بار بار نہیں کہوں گا، بس جو اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے کہ اس کو سرکار نے بلایا ہے، اور کچھ لوگ کیمرے کی طرف دیکھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تو ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جہاں پہ سرکار کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے، تو کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے سرکار مدینہ یہاں سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ بس جس کا یہ ایمان ہو وہ سبحان اللہ کہے، باقی کوئی نہ بھی کہے تو خیر ہے، پر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میرے ایوان میں 3 ثناخواں ہیں جن کو پیش کرنا ہے، تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کرنا ہے، اور آخر میں خطاب ہے، کیونکہ بالکل مختصر ہے تو مجھے بھی جو حاضری پیش کرنی ہے وہ اسی دورانیے میں رہتے ہوئے میں چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کر قاری قرآن کو دعوت دوں گا۔ مجھے کہا گیا کہ پنجابی زیادہ پڑھنا ہے، تو میں نے آپ کے لیے کچھ اشعار ڈھونڈ کے پیش کر رہا ہوں، بس اسی جذبے سے، اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے۔ میں بہت کم پنجابی پڑھتا ہوں اور آپ تو سنتے رہتے ہیں، اب آپ کی سبحان اللہ سے پتہ لگے گا کہ آپ پنجابی اچھی زیادہ سمجھ لیتے ہیں یا میں بول لیتا ہوں، تو کہیں گے سبحان اللہ۔ بس آنکھوں میں منظر یہ رکھنا ہے، ایک شاعر ہے قلم اٹھاتا ہے اور محشر کا میدان ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محافل سجاتے ہیں، پورا سال سجائی جاتی ہے، کل قیامت کے دن بھی ایک محفل سجے گی، تو بس شاید وہ محشر کے میدان کا نقشہ دکھتا ہے اور اپنے گناہ پیش کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک جواب آتا ہے۔ بس یہ ایک مکالمہ ہے، سمجھ آئے، ایمان اجازت دے تو آپ نے سبحان اللہ کہتے رہنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تیری بارگاہ ایس دے وچ مولا، تیری بارگاہ ایس دے وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا۔ مجھے سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی۔ تیری بارگاہ اس دے وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا، کیڑی گل میری تیرے تو لکی ہوئی ہے، کی مینوں بار بار ازمان لگا ہے، میرے عیباں تو تے جاندا ہی ہے، میرے عیباں تو تے جاندا ہی ہے، کیڑے عیب میں تیرے تو چھپان لگا، صرف اس لئی کہ گنہگار میں، صرف اس لئی کہ گنہگار میں، کٹھا کر مخلوق نو دسنا ہی، شرمسار ہواں گا وچ محشر، ویکھ لئی پھر فرشتیاں ہسنا ہی، ویکھ لئی پھر فرشتیاں ہسنا ہی، اور بڑا جان دے، یہ بہت ہی عقیدے کا شعر، کاش کہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب ہو جائے، ایسا یقین نصیب ہو جائے کہ بڑا جان دے کی حساب کرنا ہی، نی رحمت دا پھر جو بسنا ہی، بڑا جان دے کی حساب کرنا ہی، نی رحمت دا پھر جو بسنا ہی، نی رحمت دا پھر جو بسنا ہی، اور اللہ رب العزت پھر جواب دیں گے۔ اب یہ جواب سمجھ آئے تو پھر کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، رب کبے کا شاعرہ چلیا ہوئے، کٹھا کیتا نہیں دھانو میزان لئی، رب کبے کا شاعرہ چلیا ہوئے، کٹھا
کیتا نہیں دوانو میزان لئی نہ رکوع لئی نہ سجود لئی نہ زکات صلاۃ اذان لئی ارے استقبال کرن میں تے صدیاں ہے اپنے عربی مہمان لئی وہ منظر یاد کیجئے، اس منظر کو تصور میں لائیے کہ جب میرے آقا کی سواری آتی ہوگی حضرت بلال حبشی نے حضرت بلال حبشی آگے ہوں گے، ہر طرف سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہوں گی اور یہ ہم سب کی خوش بختی ہے کہ جو آج بھی یہاں پر یا رسول اللہ کہتے ہیں کل بھی وہاں پر یا رسول اللہ کی صدائیں لگا رہے ہوں گے اور یہی کہہ رہے ہوں گے کہ وہ آئے کہ سرکشوں میں محبتوں کا سفیر آیا، وہ آئے کہ سرکشوں میں محبتوں کا سفیر آیا، پکار اٹھا یہ کاروان عالم، امیر آیا، نہ فلک نہ چاند ستارے نہ دن اور رات ہوتی، آقا نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی، آقا نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی۔ انہی اشعار کے سائے میں مقتبس ہوں